علیہ۔ مسٹر رؤوف صاحب کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ تعالیٰ کے کیسے ہیں احسان ہے، بھائی آپ صاحب؟ سناؤ جی۔ ہاں جی، توحید میں کوئی حدیث بہت ودیث ہے اچھے۔ کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے توحید میں حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے۔ ہمارا تو یا توحید میں صرف یہ ہے تجسیم میں؟ صرف تجسیم میں ہے؟ کہ صرف مردے تجسیم؟ کو زندہ کرنا یہ الوہیت نہیں ہے۔ مردے کو زندہ کرنا الوہیت نہیں ہے؟ کسی کسی کی مدد کرنا یہ بھی الوہیت نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ بھی خاص سوال ہے۔ سکتے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی شریک بالکل مانے صحیح، گا وہ مشرک ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ کی پنڈلی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ کان ہے، آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، چلے، جو کان ہے کہ ہمیشہ نہیں ہے؟ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کان شان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں؟ یہ اللہ کے لیے جسم ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ کوئی حدیث دکھاؤ۔ اللہ ہے، سنت حدیث بھی ہے۔ شیعوں کی تو حدیث ہے، آپ یہ لوگ حدیث کتاب دکھاؤ، دیکھ رہے ہیں؟ دکھاؤ دکھاؤ جاؤ، دکھاؤ دکھاؤ جی، وحدت الوجود چلیں، یہ وحدت الوجود یہ تو کفر ہے۔ چلیں دکھاؤ، حدیث ہاں، دکھاؤ، قرآن اور وحدت الوجود، چلیں جی، دکھاؤ جی، یہ قرآن ہے، دیکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے حدیث دکھائیں۔ حدیث دکھاؤ تو بھائی، حدیث کتاب دکھا رہے ہیں، حدیث ہاں، دکھاؤ بھائی، اچھا، یہ حدیث۔ بھی سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی اگر سے کچھ مانے گا تو وہ مشرک حدیث ہوگا۔ نہیں ہے نا، حدیث اب ودیث نہیں ہے، ہمارا کچھ ہے؟ الوہیت میں اچھا، جو جو نہیں ہے، جو ہم جو دکھا رہے ہیں، قوم پہلے دیکھیں اپنا عقیدہ اسلام پہلے کا، سامنے رکھ دیں۔ چلیں جی، اپنا عقیدہ پہلے سامنے رکھ دیں۔ ہوں، اللہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہوں، سے ہمیشہ رہے گا، چلیں جی، اور وہ مستحق کے عبادت ہے۔ چلیں جی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کریں گے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ تو تو سب مانتے ہیں بھائی، یہ یہ کیا بتانے کی بات ہے؟ ہاں، اس میں بتانے کی یہ بات ہے کہ حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ کے بندوں کی بھی صفت ہے، مگر یہ چلیں جی، اللہ کی وہ صفت نہیں ہے، الہ والی صفت نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح، مان لیا، مان لیا، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں تو اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی جس اللہ کو قوم ایک کے ماننا، واجب پاس جس الوجود قوم ماننا۔ کے پاس توحید میں حدیث ہی نہ ہو، جتنے احادیث ہیں سب تجسیم میں، توحید میں کچھ بھی نہیں۔ جتنی احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسا ہے بانی نہیں معلوم، اور توحید میں اگر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ کیسے اہل سنت ہو سکتا ہے؟ مجھے بتانا سر، یہ ذرا مجھے سمجھا دینا۔ ہے کہ نہیں بھائی؟ اور توحید کہاں سے لے کے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لے کے آئے تو حدیث دکھاؤ بھائی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا تو بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ اعتراف کرو کہ شیعوں سے لیا، شیعوں سے نقل کیے لیکن اچھی نقل نہیں کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت پہلے سے ہیں، شیعہ تو بعد میں عبداللہ بن سبا کی نسل سے بنے ہوئے ہیں۔ چلے حدیث دکھاؤ، پھر حدیث دکھاؤ، توحید میں کوئی حدیث دکھاؤ۔ ہم نے جتنی حدیث دکھائی ہے نا وہ وہی ہے کہ موٹا ہے، کرسی میں بیٹھتا ہے، اس کا پنڈلی ہے، ناخن ہے۔ یہ مناظرہ بھی اسی کے اوپر ہوا ہے، آخر تک اس مولوی نے جسم جو کرسی پر بیٹھا کہ یہ عقیدہ جو ابن تیمیہ کا ہے، اور ابن تیمیہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ آپ اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن اسی لیے وہ تو آپ کی تکفیر کرتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو آپ نہیں مانتے۔ وہ تو آپ کے ہاں صحیح حدیث ہے، اس صحیح حدیث پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ بنے کافر، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو کہتے اللہ کا جسم نہیں ہے، اور اگر جسم نہیں تو حدیث کیوں نہیں ہے بھائی؟ اسی لیے تو ابن تیمیہ آپ کی تکفیر کرتا ہے نا کہ اشاعرہ ماتریدیہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے یہ منکر ہیں۔ تم کہتے اللہ کا جسم نہیں، حدیث دکھاؤ، حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرسی پہ نہیں بیٹھتا، کہتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس پہ عقیدہ نہیں ہے۔ پہنچ گیا کہ نہیں گئے بھائی؟ نام رکھا اہل سنت ہے جی، سنت کچھ بھی نہیں، سنت کا منکر، اپنے سنت کا منکر، جس بات پہ عقیدہ ہے اس پہ سنت نہیں ہے، جس بات پہ سنت ہے اس پہ عقیدہ نہیں ہے جی، اسی لیے تو آپ کی تکفیر کرتا ہے نا ابن تیمیہ والے۔ روح صاحب پھنس گئے جی، یہ پورے علماء ہند کو چیلنج ہے۔ اچھا
اچھا آپ کے علماء بریلوی کو کیا ہو گیا؟ وہ مناظرے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا بھائی. وہ اپنے وہ تھے نا بابا جان, وہ پتہ نہیں جیل میں چلے گئے, کوئی چکر ہوا ان کا, زنا کیس کچھ بنا بیچارے کا میرے خیال میں, سچ تھا جھوٹ تھا. اب ان کا تو کوئی خبر ہے نہیں ہم لوگوں کو, ان کی کوئی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ لوگوں نے گڑبڑ کیا, اس کو پھنسا دیا کسی کیس میں آپ لوگوں نے. ہم لوگ کیا پھنسائیں گے, وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے خود پہنچ گئے, اور آپ کے علماء سب بھاگ گئے بھائی. اتنی بڑی آبادی آپ لوگوں کی. نہیں, آبادی کیا ہے کہ ہمارے علماء کیا ہے کہ مطلب کہ آنا نہیں چاہتے, اور وہ سامنے والے پر زیادہ وشواس کرتے ہیں, سامنے بیٹھ کر بات مناظرہ کیا جائے. ہم بھی تو اسی لیے بس آگے کہ اپنا ابھی کیا ہے کہ بہت دنوں سے مناظرہ کریں گے یا مقاتلہ کریں گے؟ نہیں مناظرہ کریں گے, مقاتلہ کریں گے سامنے بٹھا کے. کریں گے ابھی مناظرہ. مناظرہ تو اسی طرح بھی ہو سکتا ہے نا, مناظرہ تو اس بھی آن لائن بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے نا, آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے. جی ابھی کوئی تیار کرتے ہیں کسی کو آپ کے لیے؟ وہ نہیں ہوگا, ہوگا نہیں تیار, کوئی نہیں ہوگا, کوئی تیار نہیں ہوگا. اچھا نہیں, جب ہم اچھا شیخ صاحب, اچھا آپ انصاف کی ایک بات بتاؤ, انصاف کی ایک بات بتاؤ رؤوف صاحب, جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے, اس پہ سنت حدیث کوئی نہیں, اور جس پہ حدیث ہے کوئی نہیں, میرا گارنٹی ہے, اور جس پہ حدیث ہے اس پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ جسم ہے, فلاں ہے, ہاتھ پیر ہے. اچھا تو آپ بتاؤ, تو آپ وہ بھائی اہل حدیث سلفی اگر آپ کو کافر کہتے ہیں, منکر سنت کافر ہوتا ہے, وہ بھی توحید کے معاملے میں ان کا حق تو بنتا ہے نا. ایسا ہے کہ ہر حدیث کو ماننا ضروری تو ہے نہیں. صحیح حدیث جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ماننا ضروری نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بھی تو صحیح حدیث ہو سکتی ہے. وہ کوئی نہیں نا, تنزیح پہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ ماننا ضروری ہے ہمارے نزدیک. ہر حدیث ماننا ضروری نہیں ہے, مگر ہر سنت ماننا ضروری ہے ہمارے نزدیک. تو اسی عرض یہی ہے نا کہ یہ احادیث آپ کے ہاں جو تجسیم کے احادیث ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. تنزیح پہ کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے جسم سے, جسمانی صفات سے, آتا جاتا نہیں ہے, یہ ایک حدیث بھی نہیں, ایک بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مستحق کی عبادت ہے, واجب الوجود ہے, اور وہ تو سبھی کہتے ہیں نا, وہ تو مشرک دیکھیں, مشرک بھی کہتے ہیں اللہ مستحق واجب الوجود ہے اور وہ مستحق عبادت ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میں آپ کو یہ آیت دکھا دوں, دیکھیں یہ مشرکین مکہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم ان سے پوچھو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمین آسمان کو کس نے خلق کیا, تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خلق کیا. یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے, یہ تو مشرک بھی کہتے تھے, وہ مشرکین بھی کہتے تھے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے صفات کے میں جب آ جاتا ہے نا, اللہ کے صفات میں, تو آپ کے پاس جو حدیث ہے اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے, جو آپ کا ایمان ہے اس پہ حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے شیعہ کب بن جاؤ گے؟ آپ کی کون سی حدیث ہے؟ یہ میں آپ کو آیت دکھا دوں قرآن مجید فرقان حمید میں. وہ آپ کے مولوی صاحب تو بھاگ گئے نا, آپ کے مولوی مشتاق صاحب توحید میں تیاری کر کے آئے تھے. یہ قرآن مجید ہے بھائی, یہ دیکھو, یہ سورہ مبارکہ ہے لقمان, سورہ لقمان ہے, آیت نمبر ہے 25. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے خلق کیا, تو مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا, لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ بھی ہے نا, یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں, یہ ہماری شفاعت کریں گے, فلان کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. چلو جی رؤوف صاحب, آپ کیا مطالعہ کر رہے ہو بھائی, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حدیث نہیں ملے گا, حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, وحدت الوجود والی کتاب میں حدیث نہیں ملے. بتا رہے تھے وہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہے تھے.
हाँ वो पिंडली वाली बुखारी में थी वो तो ज़ईफ हदीस है, बुखारी की वो कल्बी वाली ना। चल है जी पिंडली वाली ज़ईफ बुखारी बुखारी में ज़ईफ हदीस कल है मुझे आपको बुखारी में ज़ईफ हदीस है वो रऊफ साहब मुफस्सिर बताओ चले आपकी बीवी आप पे हराम ना हो जाए हाँ कहीं बुखारी, नहीं बुखारी में भी ज़ईफ हदीस है, क्योंकि उसमें खुद शौकानी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन मरवान सदी उसकी ज़ईफ पर इजमा है, कल्बी मशहूर है मगर ज़ईफ है। इसमें अपनी आखिरी उम्र में भी अपने असहाब से कह दिया था कि मैंने अबू सालेह के हवाले से जो कुछ बयान किया है वो सब झूठ है। और इसी तरह हबा बिन जॉन इन अली की हवाले से मनकूल एक तफसीर नहायत ही ज़ईफ है। ये हबा तो एक हबा के बराबर भी नहीं था। मुकदमा फतहुल कदीर में लिखता है। खुद बताइए अल्लामा शौकानी जो वहाबी किसने लोग रवायत बुखारी किसका की कह रहा है सभी वो हदीस किसका कह रहा है वो मानते हैं। किसको मोहम्मद बिन मरवान को किसका कह रहा है हाँ, मोहम्मद बिन मरवान सदी, तो ये मोहम्मद बिन मोहम्मद मरवान बिन सदी मरवान इस हदीस में मुझे की दिखाओ ज़ईफ हदीस। मोहम्मद बिन मरवान इसमें कहाँ है? ये बुखारी है ये वो साक वाली हदीस है जी हाँ, इसमें हद हदसना आदम हदसना लैस अन खालिद इब्न ज़ैद अन सईद इब्न अबी हिलाल अन ज़ैद इब्न असलम अन अता इब्न यसार अन अबी सईद मोहम्मद इब्न मरवान इसमें कहाँ गया भाई या मालिक इब्न मरवान जो अभी अबू आपने सालेह मरवान है वाला ना, अबू सालेह ताबी, अबू सालेह कहाँ है इसमें वज़ाम अबू सालेह ताबी। और कहाँ है इसमें न बाज़ाम है न अबू सालेह है भाई न बाज़ाम है न अबू सालेह हदसना आदम हदसना लैस अन अबू खालिद बिन सालेह यजीद अन सईद ज़ईफ इब्न है। अबी इमाम हिलाल अन ज़ैद इब्न इमाम असलम बुखारी वो अन सिका अता इब्न नहीं यसार है, अन अबी और सईद निसाई अबू सालेह से अमूमन तफसीर की और रवायत बाज़ाम की वाज़ाम गई इसमें है कुछ कि भी इब्ने नहीं है अदी अगला हदीस मुलाहिज़ा करो अदी आएगा, حدثنا يحيى بن इब्ने अदी بكير आया ना। حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدری इसमें भी वो न मरवान है न बाज़ाम है न अबू सालेह कुछ भी नहीं वो क्या किसने आपको इस्माइल बिन नकल अबी दिया खालिद गलत इस्माइल बिन अबी खालिद कल्बी ने कहा है कि मुझे कि अबू सालेह ने कहा है कि जो कुछ मैंने तुझसे बयान किया है वो झूठ है। अबू सालेह बच्चों के मालिक थे और उनके तफसीर ये ज़ईफ है। रऊफ भाई आपने पिया क्या है भाई है जी किया यही कि क्या पिया बुखारी की है शरीफ की क्या ये पिया हदीस है आज हिंदुस्तान में तो फ्री है ना वो आज़ाद कानूनी है ना मिल जाता है है। इस समय हिंदुस्तान में सर्दी है तो चाय वगैरह कड़ा वगैरह चलता है। कुछ और तो नहीं पिया ना तो इसमें अब बाज़ाम नहीं नहीं है अबू सालेह नहीं है वो मरवान नहीं है कोई भी नहीं है भाई इस सनद में इस्माइल बिन अबी खालिद नहीं इस्माइल इब्न खालिद नहीं है ना भाई खालिद इब्न यजीद है इस्माइल इब्न ये देखो ये कहाँ है इसमें कहाँ है भाई इसमें जो आप बता रहे हैं दे देखो मैं इसको बड़ा कर दूँ इस्माइल कहाँ है इसमें इस्माइल ही नहीं है इस्माइल ही नहीं है चलें भाई अबू रऊफ साहब हाँ, आप शिया बन जाओ भाई आप सो जाओ भाई इसने हबान बरेलवियों हाईलाइट किया को अभी। कब तैयार करोगे भाई हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग का अकीदा है कि माज़अल्लाह की मौला अली को नबूवत हासिल है। खुद भी आंसर है आपको क्योंकि उसको पता है कि झूठ है खुद भी आंसर है मैंने कहा मैंने कुछ पिया है आज चाय नहीं है कहवा ये कुछ नहीं नहीं और होगा जो कोई क्या पिया सच बताओ हमारा जी अकीदा अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो बताए आपको। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक की इबादत है, वो तो बस यही है। किसी की हाजत रवाई बड़ा करना एहसान किया ये मुस्तहिक बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह को इबादत वाजिब है अल्लाह के सिफात भी है ना अल्लाह के आगे और भी सिफात है अल्लाह की जो सिफात हाँ जो सिफात अल्लाह की जैसे है। पिंडली भी सिफात में से है नहीं नहीं, जैसे अल्लाह के लिए है समीर व बसीर होना, रऊफ रहीम होना, ये तो नबी के लिए भी है, फिर अल्लाह के लिए खास कहाँ है। चलो भाई आपने जो कुछ पिया है चल वादतुल वजूद वो नहीं सूफियों वाली नहीं, किताब भी उठाए अरे ना जवाब इसका आपके पास सूफी तो पीते हैं ना मोहब्बत का जाम पीते हैं जी। मोहब्बत का जाम आपने पिया है नहीं नहीं, ये बताइए कि ये भी अल्लाह की सिफ्त है कि नहीं, समीर व चलें जी बसीर होना। आप लोग बेचारे लोगों को क्यों अजियत कर रहे हैं गरीब लोगों को अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे